اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اللہ اکبر. زندہ آباد. جاری رہے گا بے شمار بے شمار بے شمار. سارے احباب تشریف رکھو. الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک سارے حضرات محبت نال پڑھ لو. والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت بزم سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ علماء و مشائخ اور دور و نزدیک تو تشریف فرما ہومن والے اشاکان صحابہ و اہل بیت. اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس خوبصورت سالانہ تائیدار ختم نبوت کانفرنس دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس نو آستانہ علیہ پیر بارو کریم تے ترتیب دیتا گیا ہے. اور بالخصوص آستانہ علیہ دے جملہ سجادگان و شہزادگان مریدین و متعلقین و محبین و متوسلین انہا سب نے بڑی محبت اور عقیدت دنال ترتیب دیتا ہے. میں دعا گو ہاں خلاق عالم سجادگان و شہزادگان دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبولیت دا درجہ عطا فرمائے. دوستان مکرم ملک دے طول و عرض تو علماء تشریف لے آکے اپنے اپنے خطابات فرمان گے. میں نے حکم ہے کہ کچھ ضروری گزارشات میں بھی آپ دی خدمت دے اندر پیش کراں. اور میرے تو قبل آپ نے ایک جاندار اور شاندار خطاب جس نو خطاب آکھیا جاندہ ہے وہ خطاب آپ نے سماعت فرمایا. بڑے عرصے تو میں سچی بات عرض کر رہے ہیں، حضرت چلے گئے نے لیکن یہ میں سچی بات عرض کر رہے ہیں. بڑے عرصے تو کان ترس گئے سن کہ کوئی علمی اور فکری اور منقولی اور معقولی تقریر سنی جاوے. حضرت صاحب نے آج وہ کمیاں پوریاں کر دیتیاں نے. استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ، استاذ الفقہاء، یاقوت العلماء، مرجان الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل الرحمن صاحب بندیالوی دامت برکاتہم العالیہ آپ نے خوبصورت خطاب فرمایا. اللہ کریم حضرت دے علم و عرفان دے اندر مزید برکات عطا فرمائے اور جو انہاں ملفوظات عالیہ ارشاد فرمائے اللہ کریم سانو یاد رکھن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. دوستان مکرم آئی دی اس بزم پاک تے تسی ویکھ رہے ہو سٹیج دی زینت کثیر تعداد دے وچ علماء ہیں اور انشاءاللہ تشریف لے آندے بھی راسن. بالخصوص جنہاں نو ویکھ کے اسی اپنی اکھی ٹھڈی کر رہے ہیں آستانہ علیہ پیر بارو کریم دے ایک خوبصورت چشم و چراغ میں اپنی محبت دے نال انانوا دونوں عاشقاں دے عاشق حضرت خواجہ پیر عاشق حسین صاحب باروی ثم الحسنی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرمانے. آپ دے یمین و یسار کثیر تعداد دے وچ علماء ملت آپ بھی تشریف رکھ دن. میں دعا کرنا اللہ رب العزت انہاں سب سجادگان و شہزادگان دی خیر فرمائے اور برکات کثیرہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ میں ویکھیا ہے حضرت صاحبزادہ خواجہ پیر قاسم حسین باروی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہو گئے اور آپ دے نال کثیر تعداد دے وچ علماء تشریف لے آئے. خلاق عالم سب نو خیر و برکت عطا فرمائے. دوستان مکرم ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرے نا. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ دا فرمان اقدس ہے من صلی علی 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ
فرمایا جیڑا بندہ ہر روز دی بنیاد تے اپنی عادت بناوے کہ وہ 50 مرتبہ میری ذات تے درود پاک پڑھ سی، میرے آقا فرماندن قیامت والے دیہاڑے میں او دے نال سلام علیہ سا۔ اس واسطے 50 مرتبہ درود پاک پڑھن والے وظیفے تے عمل ضروری سمجھو، اور پڑھ دیو یا چس آ جاوے تو بے شک 50,000 واری چ پڑھو۔ اللہ کریم مینوں اور تانوں سارے بیراواں نوں عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اے میرا چند بہ جا تلے، پچھلے والے نا مشکل چارن، اے جڑا ٹیبل تے چڑھیا بیٹھا میرا پتر تینوں بھی پچھلے تنگ ہوئے بیٹھن، یا تو جکا ہو کے بہو آج دی اندر برکت ہوندی ہے تے یا اکتل لے آ کے بہو، ایک کم کر جڑا کرنے۔ بہت مہربانی حضرت، اللہ اکبر۔ بہ جا میرے عزیز، تسی بھی بہ جاؤ چونکہ مجبوری ہوندی ہے، باقی سکوٹی والے تھوڑا جہا انج ہو جاسو نا تاکہ انہاں نوں ویکھن دے وچ آسانی رہے۔ ایک منٹ، میں تواڈی وکالت کیتی ہے تے ہن تساں گفتگو توجہ دے نال سننی ہے، جو جڑا موضوع میرے ذمے ہے میں کوشش کرے ساں وہ آپ دے سامنے میں عرض کر سکاں۔ وہ یہ کہ حالات حاضرہ دے وچ اہل سنت نو اپنے عقائد دا کیویں پرچار کرنا ہے تے کیویں تحفظ کرنا ہے، اے دے اندر علماء دی اور عوام دی اور خانقاہاں دی کیا ذمہ داری ہے۔ اے بہت ہی پیارا موضوع ہے، یقین فرماؤ، آپ ذرا توجہ کرے سو، یہ میرا موضوع ہے۔ میں سبق کا شہور پکا کے آیا ہوں لیکن میرے ذمے اے لگا ہے تو میں ہوں ایو عرض کرے سا۔ دوستان گرامی ذرا توجہ کرے سو، جڑا یہ عنوان ہے یہ تساں سن لیا ہے، لیکن اس تو پہلے ایک گل سن لو، کیونکہ دیسی ماحول ہے تو میں دیسی طریقے دے نال آپ نو گل سمجھاون دی کوشش کرے سا۔ آپ نے توجہ رکھنی ہے تاکہ اساں نہ کوئی گل سمجھ کے جا سکیے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ دے اندر اہدنا الصراط المستقیم، ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ خود اللہ رب العزت نے تعلیم فرمایا کہ اس نو اپنے نماز دے اندر بھی جس لئے پڑھنا ہے تامی تے اس طرح بھی ایک دعائیہ کلمہ ہے، اور یہ سمجھو کہ تسو اپنے رب کو دعا منگ دے پے ہو، یا اللہ سانو سدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ میں تے ایک بات عرض کر دے، میں چونکہ اسی امام احمد رضا دے نوکر و غلام ہیں، بعض لوگ کہیں تھے ترجمہ کیتا ہے اور اسے جگہ تھے، بلکہ اس تو بھی پہلے وہ تو بسم اللہ تے شو دے علمی ٹھوکر کھا گئے، انہوں نے نہیں پتہ لگا، لیکن حقیقت حال یہ ہے، اتھے ترجمہ ایک کرندن، یا اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نہیں، یہ ترجمہ نہیں، اعلیٰ حضرت فرماندے رہے سیدھے رستے تے یا اللہ سانو چلا۔ اور اتھے حکمت یہ ہے، فرمایا جنہ ہجے ویکھیا نہیں وہ چل سن کی میں، کہ فرمایا سی ویکھیا ہویا ہے، بس اللہ کو چلن دی توفیق پہ منگنے ہیں۔ کیا بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس بات نو سمجھن دی کوشش کرے ہے۔ گرامی قدر حضرات، دوسری بات، سیدھے راستے تے چلن دا سانو حکم بھی ہے، یہ دعائیہ کلمہ بھی ہے، اور ہر بندے دی خواہش و طلب و تمنا بھی ہے کہ اسا سیدھے راستے تے چلیے۔ لیکن سیدھا راستہ ہے کیڑے بندے دا؟ یہ فیصلہ بھی قرآن مجید نے خود فرما دیتا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ انہا عظیم ہستیاں دا ہے جنہاں دے اتے اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ سیدھے راستے تے چلنا ہے تے سیدھا راستہ انعام آلیاں دا ہے۔ ان انعام کے دے اتے اتھے ہر بندہ اپنے آپ نو پیش کردہ ہے، میرے اتے انعام ہے، جدہ کاروبار سیٹے ہو آدھا میرے اتے انعام ہے، جدہ بچے ہو جاندے ہو آدھا میرے اتے انعام ہے، جدی ایک دکان ہے دوسری لے لوے ہو آدھا میرے اتے انعام ہے، جڑے مولانا صاحب پیر صاحب انہوں نے مرید سال بسال بدر او دے میرے اتے انعام ہے۔ گل ساری ٹھیک ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی قرآن مجید برہان رشید نے حل فرمایا ہے کہ اتھے جڑے انعام یافتہ مراد ہیں، اس تو مراد کون ہیں؟ ذمہ ہیں، تاجر ہیں، وہ ایک قلم نگار ہیں یا کالم نویس نگار، کیا شے کیا ہے تھا مراد؟ تو قرآن مجید نے واضح فرمایا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا کہ جنہاں دے اتے اللہ نے انعام فرمایا ہے، سب تو پہلے وہ نبیاں دیاں ہستیاں، اس تو بعد صدیقین دیاں ہستیاں، اس تو بعد شہداء، اور اس تو بعد صالحین جنہاں نو اسی اپنی زبان وچ اللہ دے ولی آنے ہیں۔ آواز کمزور آ لی ہے، جبان آلی چاہی دی ہے جناب، اے انج آواز تواڈی آمنی چاہی دی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے انعام فرمایا اور فرمایا سیدھے راستے تے چلو۔ سیدھا راستہ انعام آلیاں دا، انعام آلے کون ہیں؟ یہ لوکاں دے بنائے ہوئے دائرے اور وضاحتاں کہ اے بھی انعام ہے، اے بھی انعام ہے، اے بھی انعام ہے، اے بھی انعام ہے، یہ نہیں، بلکہ قرآن نے جو فرمایا ہے۔ توجہ کرے سو سارے بیرا فران سیٹاں نے زیادہ ذرا، اللہ نے فرمایا کہ میرا انعام نبیاں تے ہے، میرا انعام صدیقاں تے ہے، میرا انعام شہیداں تے ہے، تے میرا انعام ولیاں تے ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟
ایتھو ذرا سمجھیا ہے ایک میں گل عرض کرنی ہے میں آکھیا بس دیسی طریقے دے نال تہاڈا مسئلہ حل کرے سا ذرا غور فرمائے سو سیدھے راستے تے چلنا ہے سیدھا راستہ انعام والیاں دا انعام ہویا ہے نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں تے ولیاں تے اتھوے یاد رکھو جڑا آج دنیا دے اندر جتنے مذاہب و مسالک ہیں ویسے پوری دنیا دے اندر 4200 مذاہب یہ تقریباً 3 مہینے پہلے میں سچ پڑھی ہو دی لکھیا 4200 مذاہب پوری دنیا دے اندر پائے جاندے ہیں انہاں دے وچوں ایک مذہب دا نام مذہب اسلام ہے اور اللہ دا فضل ہے ایو حق ہے ایو سچ ہے توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے سمجھ آ رہی ہے میری بات اچھا اس مذہب اسلام دے اندر پھر اگے بڑیاں شاخن اے فرقے فرقیاں ٹولے ٹولیاں توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات بہت زیادہ نے انہاں دے وچوں حق اور سچ تے اور صراط مستقیم تے کون ہے تائیو نسل اس بات دا کرنا ہے وہ ہے جڑا قرآن مجید ان 3 آیات طیبات دا مصداق بنے وہ کس طرح کے سیدھے راستے تے چلے سیدھا راستہ انعام والیاں دا انعام ہویا ہے نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں تے ولیاں تے توجہ کرے سو جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے اے سمجھو نتیجہ دیندا پے اس گفتگو دا جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نبیاں دے پیچھے بھی چلے صدیقاں دے پیچھے بھی چلے شہیداں دے پیچھے بھی چلے تے ولیاں دے پیچھے بھی چلے او سچا ہے تے جیڑا انہاں دے تو جلے آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی فرنٹ سیٹوں والے پھر آہستہ بول رہے ہیں بہت اچھے کیا بات کیا بات کیا بات بیٹھ جا تلے بہت بیٹھ جا میرا پتر تلے ہائے 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 جزاک اللہ ایک منٹ سونا ایک منٹ نعرہ لمبا نہیں لانا میں تقریر بھول جاندی ہے بیٹھ جا تلے توجہ کر تو سبحان اللہ آکھن والے بنو کسی نہ کسی سرے لگ سائیں آپ سبحان اللہ تو فرماؤ جا اینا بیلیاں دی نہیں آئی آج 3 بیٹھے موبائل جے بیچ پاس ہونا جلدی کر جلدی اے فقیر دی ہسٹری اچھی نہیں موبائل میں لے لے تو واپس ہی کوئی نہ کرے سا معافی ناراض بھی نہ ہو سیں ہس پیاں بڑی اچھی بات ہے باقی انہوں بھی کان ہو جا سن ذرا دھیان ہے صوفی دا موبائل بھی جے بے گتا کی میں صوفی ترکڑا ہو میرا پوتر کنہ نال سن تقریر ادھر میرے حل ویکھو بھی صحیح اے سنیو پتہ نہیں تانوں جگانا اتنا کیوں پاوندا ہے ذرا ناراض بھی نہ ہو سو میرے حل جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نبیاں صدیقاں شہیداں تے ولیاں تے پیچھے چلے اچھا اگر تسی مینوں اجازت دیو تے دی میں تھوڑی جی وضاحت کر لواں کہ کیویں میں کہ جڑا کلمہ پڑھ کے نبیاں نو مننے تے نال امام الانبیاء دی غلامی تے چلے صدیقہ سارے نو مننے پر صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل مننے شہیدہ سارے نو مننے پر سید الشہداء امیر حمزہ اور امام حسین نو بھی مننے اور کلمہ پڑھ کے ولیاں سارے نو مننے پر جتھے مہر علی نو مننے اوتھے جماعت علی نو مننے اوتھے غوث علی نو بھی مننے ایک منٹ میں آ رہا ہوں میرا پتر یہ تو سارا میں موقع دے ساں لیکن میں تھوڑا جا ٹائم دیو سرکار ذرا سبحان اللہ فرماؤ جیڑی گل تے جیڑا نعرہ بڑھنا ہے وہ مارنا ہے تسی سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نبیاں دے پیچھے چلے صدیقاں دے پیچھے شہیداں دے پیچھے ولیاں دے پیچھے وہ سچا ہے اور وہ دی ایک شخصیت جڑی ٹاپ آف دا لسٹ میں وہ دا نام لے دیتا ہے تاکہ تانوں واضح ہو جائے لیکن اے دا ایک علمی طریقے دے نال بھی جملہ بن سکدا یہ ہے نبیاں تو علاوہ صحابی ہومن اہل بیت ہومن یا مڑو تابعی ہومن یا پھر وہ قیامت تک آون والے ولی ہومن ان سارے نو تسی اگر لفظ ولی دے وچ شمار لینا چاہو تو لے سکدے ہو چونکہ صحابی بھی ولی ہوندا ہے بنیادی طور تے سمجھ آ رہی ہے نا جی تابعی بھی ولی ہوندہ ہے اسی طرح اللہ دے ولی بھی ولی ہوندے نے یعنی یہ میں ہوں جملہ یہ کہنا چاہنا کہ جڑا کلمہ پڑھ کے نبیاں تو ولیاں دے پیچھے چلے وہ ہے سچا اور جڑا انہاں دے تو چلے وہ ہے جھوٹا کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت توجہ ہے بھئی حضرات توجہ ہے یعنی نتیجے تے پہنچو نا کیا مسلکہ دے نام تے کیا جناب علی دلیل ہے جو کہ تیرے پیو این کتاب لکھی تیرے بھرانج لکھی تیرے چاچے انج لکھی گل موک گئی نا جیڑا کلمہ پڑھ کے انہاں دے پیچھے چلے یہ تو سمجھو علمی چھاننا لگ گیا نا چھاننا لگ گئی اس واسطے ہے جیڑے چنگے چنگے دانے مالکہ دے گھر موئے ہوئے تلے یہ تو چھاننا لگ گیا نا علم اللہ اتھے پہچانو کیڑا بندہ ہے جڑا کلمہ پڑھ کے نبیاں تے ولیاں دے پیچھے چلتا ہے تو کیڑا انہاں دے تو جلتا ہے جڑا جلے وہ ساڈا نہیں اور جڑا چلے ساڈا ہے
سمجھ آ گئی آپ حضرات نے؟ یہ پہلی بات. دوسری بات گرامی قدر حضرات یاد رکھ لو جتنی دیر تک بندے دا عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے عمل کرنے دا بھی بندے نو فائدہ نہیں ہونا. یاد رکھ لو. آپ آکھو کہ کیوں؟ علماء نے مثال دیتی ہے. فرمایا مثال یہ ہے جس طرح درخت دی جڑ بندہ آرا پھیر کے وڑ دے تے اتے شاخ نو پانی ودا لاوے تے پھلاں نو پانی لا کے تر ودا کرے کتنی دیر تر رکھ سیں جڑ تا تیری وڈھی گئی. عقیدہ جڑ ہے عمل اس دی شاخ ہے اور پھل ہے. تو فرمایا جڑ نو سلامت رکھ. توجہ فرما رہے ہو؟ جڑ نو سلامت رکھ تاکہ تیریاں شاخاں بھی پتیاں پھلدیاں پھولدیاں رہن تے تیرے اوتے پھل بھی لگے تے پھل بھی لگے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ اس واسطے اور یاد رکھ لو ایک ہے عقیدہ ایک ہے عمل. عقیدے دی اپنی اہمیت ہے عمل دی اپنی. لیکن یاد رکھ لو حضرات علماء نے نام کو تسی پوچھ بھی سکتے ہو اور انہاں دی تائید کرنا اس بات دی گل ہوئے گی دلیل ہوئے گی کہ گل میری ٹھیک ہے. زیادہ اہمیت عقیدے دی ہے اس تو بعد باری عمل دی آتی ہے. بے شک اتھے بات یہ نشین رکھنی ہے جے دھا عقیدہ خراب ہوئے ہے او بھی بیمار اور جس دا عمل خراب ہوئے ہے او بھی بیمار. اسے نشین فرما لو. لیکن جدو دو بیماریاں اکٹھیاں ہو جاننا تے سب تو پہلے وڈی بیماری دا علاج ہوتا ہے انہوں کور کرو. نکیاں موٹیاں تو بندہ کور کر ہی لئی سی. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اس واسطے جدو دو بیماریاں عقیدہ دی خرابی ایک بیماری عمل دی خرابی دوسری بیماری تے پہلے کینو سیٹ کریے پہلے عقیدہ سیٹ کر. اور اگر قرآن مجید پڑھیا جائے اس لیے اندر بھی عقیدے دا ذکر پہلے ہے. یہ کتے ہے؟ میں کہ جتھے جتھے آمنو و عامل الصالحات ہے نا اے آمنو عقیدہ ہی تے عامل الصالحات عمل ہی. اے مزاج قدرت بھی جو ہے کہ پہلے عقیدہ سیٹ کروایا جائے بعد دے وچ عمل دا درس دیتا جائے. آواز پھر مٹھی ہو گئی ہے. اچھا کئی بندے 5 کلو دا سر ہلا رہے ہو ناراض نہ ہو سو. سر ہلانا اچھی بات ہے. یہ دا مطلب ہوتا ہے گردن دے شریعہ کوئی نہیں. سر ہلانا اچھی بات ہے لیکن اگر گردن کو نہیں تو بڑھ منہ کیوں لے کے بیٹھے ہو؟ اجے تو تسا تہجد لے تے تگنا ہے صحیح. ذرا سبحان اللہ فرماؤ. اجے تو تاج دم بیٹھے ہو. فرنٹ سیٹاں خیر ہے یہ تہاڈا حق بندا ہے. آستان والی پیر بارو کریم نے جڑا غیرت دا لنگر ساری حیاتی کھوایا ہے نا کبھی کدار تے دا اظہار کرنا ہوندا. کیا بات کیا بات. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ ذرا جاگ کے بیٹھو. تو عقیدہ پہلے ہے عمل بعد دے وچ. یاد رکھ لو عزیزو اس بات نو لازم و ضروری سمجھو اپنے اوتے کہ اسی اس بات نو پلے بننا ہے کہ عقیدے دی اہمیت زیادہ ہے اور اینو پہلے سمجھنا ضروری ہے. تساں کوئی گل اتنا زور تے دیدا پہ عقیدہ آ دے کینو ہے سانو بھی تو سمجھ آنے میں عقیدہ آکے دیکھے انہوں نے. بنیادی طور سے نا آج کل جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا پڑھے لکھے تو مراد جڑے انگلش جان دیں وہ آتے ہیں اس سے مراد مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ساڑھی جڑی تھوڑی جی تلے والی بولی ہے جنہوں آپ سارے سمجھیں نظریہ انہوں تھوڑا جا تلے لے کے آگے او اصول جڑے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے اپنے بارے نبیاں دے بارے اور فرشتیاں دے بارے جنت دے بارے دوزخ دے بارے حشر دے بارے نشر دے بارے یہ ساری چیزاں یہ ساڑھے عقیدے دے بیچ آندیاں. انہاں دے بارے اپنا نظریہ اپنا مائنڈ سیٹ درست رکھنا اور انہاں خطوط دے مطابق سمجھنا جڑے قرآن و حدیث دے بیچن انہوں سمجھ کے او دے اتے کار بند ہو جانا انہوں عقیدہ کیا جاتا ہے. کار بند والا لفظ میرا خیال نہیں سمجھ سکے میں تھوڑا جا گل کھول دینا. عقیدہ بیسک لفظ اقدہ چو نکلے اقدہ عقد ہی چوں ہے. یہ دا معنی ہوتا ہے گاڑھ مارنا. اجلے تسی کسی نو بندے نو آدھر گھٹ کے گاڑھ مار توجہ نہیں فرما رہے دیسی طریقے دے نال سمجھا رہے ہیں گاڑھ مارنا بننا. عقیدہ لفظ بیسک بنیاد مضبوطی کار بند کے نما کیا او لفظ پکا ہونا اس معنی سے استعمال ہوتا ہے. اور میں نو اگر اپنے خطیبانہ لہجے ڈھالنا تو یہ بنتا ہے توحید دے بارے رسالت دے بارے فرشتیاں دے بارے حشر و نشر دے بارے جو وضاحت قرآن و حدیث دے وچ آئیاں انہاں ساریاں اپنے دل دے وچ رکھ کے اتے اللہ دے فضل اور مصطفیٰ دے رحمت دی گاڑھ مارنا انہوں آدھے نے عقیدہ. انہوں کیا دے نے عقیدہ کہ اس سے مضبوط ہو جا وقت انہوں کو سجے کھپے نہ بندہ کر سکے. عقیدہ گاڑھ مان. اور ویسے بھی دیکھو فقہا جس لئے بندہ فقہ پڑھتا ہے نا اور نور الذات تو شروع ہو جاوے ہاں اور جاوے ہدایت تک اور اگر مفتی کورس کرتا ہے تو جاوے جناب علی فتاوی شامی تک.
سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ نکاح دا چیپٹر جس ویلے بھی آندا ہے نا، نکاح نو فقہا دی بولی وچ عقد آکھیا جاندا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ عقد اے دا او دے نال عقد ہو گیا، گڈ وج گئی، اے او دے نال تے او دے نال. توجہ ہے نا؟ اور باقی معاملات نو اس طرح عقد نہیں آکھیا جاندا جس طرح کہ اینو آکھیا جاندا. او دی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ آتے ہیں بات ٹھیک ہے ہم ادھر آئے تو یہ عقیدہ، ادھر گئے تو وہ عقیدہ. فرمانا جس طرح زبانی مرد والا معاملہ ہے جدو تہاڈا عقد ہو گیا تے ہن تسی لگے تے چڑیاں نہیں مار سکتے بھی جلے دل کیتا ہے گل کیتی تاوی سمانی نال ہے کیتی تاوی پکے ہو کے رہنا پے گا. اسی طرح عقیدہ بدلیا نہیں جا سکتا کہ محرم وچ بندہ پتریاں دے نال ہوے تے ربیع الاول ساڈے ٹھنڈے عقیدے دا مطلب یہ ہے سدا بہار سنی ہوے اور رجب ہوے تا سنی، محرم ہوے تا سنی، ربیع الاول ہوے پھر بھی بندہ سنی ہونا چاہیے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. توجہ ہے جناب کو سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی پتریرا نو تو بھی تو سمجھ آنی چاہیے نا میرے عزیزو. اس بات کو سمجھیے میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن. عقیدہ ایسی گڈ جڑی شیطان کھول ہی نہ سکے. سدا واسطے سچا پکا ٹھپکا سنی بن جا، موسمی سنی نہیں، سدا بہار. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلی بات. ہوں دوسری بات بھی سمجھو. یہ دے اندر بہت ساری اگے وضاحتاں نے. علم الکلام جدو پڑھیا جائے نا بہت ساریاں وضاحتاں نے. دلائل قطعی و ثبوت قطعی و دلالہ، ظنی و ثبوت ظنی و دلالہ. اس بحث دا نہ تو فائدہ تے نہ میں سناؤں گا. میں تو موٹی جی گل دسوں گا. عقیدے دیاں دو قسماں ہوندیاں نے. کتنیاں؟ فرانسی ٹانے کتنیاں؟ دو قسمیں. ادھر لکھیا ہے ایک عقیدے دی وہ قسم ہے جہاں نام علماء نے رکھا ہے ضروریات دین. دوسری عقیدے دی قسم ہے جہاں نام علماء نے رکھا ہے ضروریات اہل سنت. بیٹھے ہو میں تو آخیا میں دیسی بندہ تو دیسی گل کرے سا. ضروریات دین یہ اندر کیا چیز آتی ہے؟ پہلے میں اشارت نہ کیا تھوڑی جی وضاحت سن لو. توحید، رسالت، ملائکہ، جنت، دوزخ، قبر، حشر، نشر. توجہ نہیں فرما رہے؟ قرآن مجید اللہ دا کلام ہے. یہ ساریاں چیزاں ضروریات دین دے وچ آندیاں. ضروریات دین دے وچ یہ چیزاں نے ایک شے دا بندہ منکر ہو بنے کافر ہو جائے. یاد رکھ لو. کوئی بندہ نام ہر شے بنے نا لیکن فرشتے دے وچوں ایک فرشتہ دا نام چلا میں نہیں مندا جبرائیل میکائیل ادھر کوئی نام بندہ دار اسلام وچوں نکل جائے گا. ساری چیزاں مننا پر قرآن دی ایک آیت میں نہیں مندا. ویسے تو لوکاں نوں بڑے بڑے شاک پائے ہوئے اور میری گل آئی نوٹ کرو اس آستانے تے اے فتنہ بھی آمن والا ہے. میں او جی میں آدھے نے بھی میں کو نہ پیراں تے نہ میری کو نظر ہے تے نہ نگاہ ہے با نظر آڑیاں دی میرے اوتے نظر ہے. اے مینوں پاک ہے، اے مینوں پاک ہے. نہیں تو کئی بندے راتی مینوں مار کے سمجھن میں دھمی موڑ اٹھی کھلونا. کیا بات، بولو تو صحیح چاہ. اے میں تو اندستا پیا لیکن میری بات نوٹ کرو کسی نے کم آئے گی تو انہوں. اے فتنہ اٹھے گا کہ قرآن اصلی یہ ہے اسی کی دائیں لکائے ہویا سی تو ہن کٹ کے لے آئے ہیں. اے میری گل آئی تسی نوٹ کر لو. میں کہنی سی میں کہہ دیتی ہے میں فتنہ بہرحال ویدا پیا لیکن یاد رکھیا ہے اس ویلے پتہ چلے گا کہ سنی پھر کس طرح نکل کے ممتاز قادری والا کردار ادا کرنے نے. اس میری گل نوٹ کرو. اے فتنہ آمن والا ہے. آج آوے کل آوے 10 سال 50 سال بعد آوے گا ضرور. لوگ قرآن کے اندر تشکیک پیدا کرنگے اور اس تو پہلے میں تو دسی جمائے مسلمان نہ ہو سین. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. چلو خیر جو میں کہنا سی دس دیتا ہے. قرآن مجید نہ انہوں کو بدل سکیا تو نہ کوئی بدل سکے گا لیکن کافر کوشش ضرور کرے گا. انہیں کرنی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ توجہ ہے بنامدی سارے آدھی آپ نے لکھا ہے صدر الافاضل دے حوالے دے نال. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا انہیں نا صدر الافاضل نو گل سنائی یا انہوں نے کسی نے سنائی. ایک بندہ ہندوؤں دے کول آیا انہوں نے کہا بھی جناب مسلمانہ دے قرآن بدل دیو چنگے راسو.
ہوں ساڈے زیر قبضہ نے ماتحت نے جو چاہیے کر لئیے کہ اگو جڑا بڑا ہندو سی نا توجہ ہے اس نے آکھیا یہ نہیں بدلیا جا سکتا کیوں اس نے آکھیا سانو تے آوندی پنجابی ہے سانو تے عربی آوندی نہیں پہلی گل بناواں گے کیویں پہلی گل توجہ طلب ہے دوئی گل اس نے آکھیا جناب اے یزید جڑا سی نا چنگی بھلوی عربی جاندا سی اج کل دے ڈھیر سارے مولویاں تو ڈھیر جاندا لیکن او قرآن نہیں بدل سکیا سانو تے اوندی کا شریعہ سی کیویں اس ویلے حسین آئی تے ہن خادم حسین ہے گل تے ایتھے آ گئی ہے نا جی آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جی کیا بات ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اللہ اکبر توجہ ہے بھائیاں دی کوئی نہیں ہے بیٹھو 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 اشارہ آ گیا سمجھ لیکن جڑے اسٹیج ایسی بیٹھے ہیں یقین فرماؤ نا اس اسٹیج دے بھی اپنا ہی لطف ہے جنہاں دی زیر صدارت ہوندی پئی ہے او حسن ہے جنہاں دے بیٹیاں دا مرکزی خطاب ہے او بیٹا خادم حسین دا ہے واہ واہ دیکھ لو پھر اتنے حسین امتزاج کیا بزرگاں دا فیض تو چل رہا ہے نا لیکن اسی اپنے کسی بھی بزرگ دی محنت تے کدی پانی نہیں پھیریا اور جڑا پھیریا سی انہوں بندے دا پتر نہیں کہندے زندہ باد ساڈے کول بے شک عہدہ نہیں ہے پر بے غیرتی نہیں کرنی جڑے سٹیج تے گل کرنی ہے گل اسی حق کی کر کے اللہ زندہ یہ باد جڑے پہ جاندے نا کوئی پیری الیاس قادری نو کو بابے خادم رضوی نو انہاں دے منہ نو لگام پاؤ انہاں دے مفتی منیب الرحمان صاحب دا جملہ دیوا انہاں دے منہ نو جڑی بواسیر ہے نا انہاں دا علاج کرو نورانی بھی ساڈا ہے خادم حسین بھی ساڈا ہے الیاس قادری بھی ساڈا ہے زندہ باد اسی کسی اپنے بزرگ دی محنت تے پانی نہیں پھرن دیاں گے زندہ باد جو ہے کہ زندہ کوئی نہیں باد ہے چار پانچ بندے رنگ بھن گئے کو مسئلہ ہے تو گھر چلے جاؤ غیرت مند جڑا بیٹھا ہے ہاتھ جا کے بولے میری اندر تماشے بنائے اے تماشے بند کرو لڑانے والا کم بند کرو وہ بولو تو صحیح جا گرامی قدر حضرات یہ فقیر ٹویننگ کرتا رہتا ہے اور کرنی بھی چاہیے اگر ہم نہیں بولیں گے تو پھر تیسرا بندہ تو نہیں نہ بولے گا اس واسطے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو گرامی قدر حضرات یہ نہیں بدل سکتا لیکن لوگ بہرحال یہ ناپاک اور ناکام کوشش ضرور کریں گے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ادھر آ جائیں ضروریات دین کسی ایک کا کوئی منکر ہو جائے تو وہ مسلمان دوسرے عقیدے کا نام ہے ضروریات اہل سنت ضروریات اہل سنت میں کیا آتا ہے میں تھوڑی سی آپ کو اس کی بھی تفصیل بتا دیتا ہوں بلکہ پہلے اجمال پھر تفصیل جس طرح کے ادھر دیکھو میرے حال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو خلیفہ بلا فصل مننا یہ ضروریات اہل سنت دے وچ ہے توجہ خلیفہ بلا فصل دے نال افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق نبیاں تو بعد اس کائنات انسانی سب تو افضل ابو بکر نو مننا یہ ضروریات اہل سنت کا مسئلہ ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دا جو ذکر آوے اہل بیت دے نبی پاک دیاں بیویاں بھی نے بیٹیاں بھی نے بیٹے بھی نے اور وہ افراد جنہاں دے تے صدقہ زکات حرام ہے سب نو مننا ضروریات اہل سنت ہے یہ پہلے اجمال دے دے تفصیل بعد چرچ کرے نا اسی طرح سب صحابیوں نو جنتی مننا اے ہونے نعرہ آیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ قرآنی نعرہ ہے بیٹھ جا بھائی توجہ ناراض نہ ہونا میں تواڈے جذبات نو بالکل سمجھدا پیا لیکن ٹائم تھوڑا ہے سفر لمبا ہے ہم نے بریک مدینے چل کے لگانی ہے اور آپ میں سے جو جانا چاہے وہ بول سکتا ہے جڑا نہیں بولے گا سواریاں لے جانیاں انہیں کی اس بات کو سمجھیے یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو اہل بیت اطہار ہے اور آپ کے جو صحابہ ہیں ان سب سے محبت کرنا بلا مشروط سمجھ آ رہی ہے جنہوں غیر مشروط آکھیا جاندہ ہے یہ اہل سنت کا شیوا ہے جو اپنی مرضی اور چوائس کی شخصیات لے کے آئے سنی نہیں ہو سکتا بس اوقات کہیں کہتے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے افضل تو ابو بکر کے بارے میں لکھا گیا پر میرا دل نہیں مانتا میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا تو ایک نے یہ جملہ بول دیا تھا لیکن انہوں یہ نہیں سی پتا بھی یہ ابو کا شہور ہے وہ اپنے اپنوں کلو سمجھی بیٹھا ہی
نہیں ہے وہ 1.25 کلو بھی نکل آؤ. میں کہا جی اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات میں کرنے لگا ہوں, بعد میں دیکھیں کہ پھر ہوگا کیا. میں کہا جناب تسی اپنا دل کٹ کے مینوں دیو, میں چوک کے کھلو کے نوں لتر ماراں کہ جیڑا مسئلہ علی نوں سمجھ آ گیا گھوڑے تینوں کیوں نہیں سمجھ آیا مینوں دس صحیح. میرے دل نوں ویکھاں یا 1400 سالہ عقیدہ اہل سنت دا تسلسل ویکھاں. زندہ باد. عقیدہ خواہش سے نہیں بنتا, یاد رکھے ہے یہ میں وضاحت عرض کرنا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ دی عطا دے نال علم غیب دا مننا, توجہ نہیں فرما رہے, توجہ نہیں فرما دے. آقا کریم علیہ السلام اللہ دی عطا دے نال مختار کل نے اے مننا ضروریات اہل سنت. توجہ ہے کہ کوئی آپ سمجھ رہا. یہ صرف میں اجمال ہے تھوڑا جہا بیان کیتا ہے. انہاں دے وچوں کسی ایک مسئلے دا کوئی بندہ منکر ہو جاوے تو سنی نہیں رہا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. بے شک کو بیٹھا سنیاں دے وچ, بے شک کو آدھا میں سننی ہاں. جس طرح ضروریات دے وچوں کسی ایک پہلو دا انکار کرن دے نال بندہ مسلمان نہیں نہ رہندا, اسی طرح جڑا ضروریات اہل سنت ہے وہ دے وچوں کسی ایک پہلو دا بندہ انکار کر دے بندہ سنی آج کل زیادہ پیا ضروریات اہل سنت دے امراء ہوئے. اس واسطے پیر صاحب نے مینوں حکمن فرمایا ہے آپ نے جڑی گل بات سنانی ہے وہ پہلی تے گل ہے سنیاں نوں پتہ لگے ساڈا عقیدہ کیا ہے, پھر اسی یہ تحفظ کیویں کرنا ہے. پیران طریقت علماء کس طرح اپنا کردار پیش کر سکتے ہیں. ذرا غور کرے سو میرے بھائی عزیزان مکرم. ضروریات اہل سنت اس دے وچ بھی بعض لوکاں نے ڈنڈیاں ماریاں نے, تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے ہے. مجھے نہیں فرما رہے آپ حضرات. جس طرح ہن قبلہ مفتی صاحب میرے تو پہلے خطاب فرمایا تھا, آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا ساڈے نبی تو بعد کوئی نواں نبی آنا تے دور دی گل ہے, امکان بھی نہیں. کیونکہ اگر انہوں منیے تے باری تعالیٰ دے کلام دے وچ امکان کذب آندا ہے, اور امکان کذب دا عقیدہ یہ بندے نو کافر کر دیتا ہے. اسی یعنی ہے باری تعالیٰ دے کلام دے وچ امکان کذب ہے ہی نہیں. بے شک میرے رب نے جو فرمایا حق ہے, سچ ہے, اس دے اندر کسی قسم دے جھوٹ دا امکان نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لو عزیزان مکرم. اسی طرح رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی رسالت بارے لوکاں نے نقب لاون دی کوشش کی ہے. اور جدو پاکستان دی پارلیمنٹ دے وچ بحث ہوئی سی نا, علماء فرماتے ہیں اگر گھنٹیاں دے حساب نہ شمار کیتا جائے تقریباً 96 گھنٹے بحث ہوئی سی. پتہ ہے آپ کو اس کا تقریباً 96 گھنٹے. اور امام نورانی کا تدبر دیکھو, آپ نے بحث واسطے اپنے آپ کو نہیں پیش کیتا. یہ تدبر ہوندہ بندے دا, کیونکہ انہوں نے تو پتہ ہی اگے وہ قرآن پڑھے گا ادھر یہ پڑھن گے 2 گھنٹے بندے سن سکتے 3 گھنٹے چھڈو پر یار مولویاں دا رولا ہے بھی قرآن پڑھتے بھی چھڈو چھڈو سارے ٹھیک نے اب ٹھیک رہن دیو جی. نہ نورانی صاحب نے تدبر تو کام لیا. اور کیویں لیا؟ کتاباں چک کے نا اس ویلے جس بندے دی ذمہ داری لائی بھی گل تو کرنی ہے, گل تینوں میں سمجھا دینا. وہ نام سی یحییٰ بختیار. انہوں آ کے نورانی صاحب نے آخیا بھی ہم گل کرنی ہے, تو مولویاں دا رولا ہی نہیں, یہ رولا ہے ہی مسلمانوں کا. ایمان تو مسلمان ہے ہو سکے ہے. تو آپ نے فرمایا مطلب اللہ قادیانی لکھیا اپنی کتاب جڑا میں نہیں مندا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, کہ جڑا میں نہیں مندا میں ترجمہ کردا پیا ہی نہیں. اس لکھیا اپنی کتاب, اس آخیا گجریوں کی اولاد. ہاں اس نے لکھیا. نورانی صاحب نے انہوں آخیا اے دیکھ تو مننا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا جا مان یا گجری دا بچہ بن. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. میں کہا نہیں ہو سکتا, یہ تو رولا ہے. تو سنے گا دلیلاں, دلیل اچھی سننی نہیں, کیونکہ مسئلہ اور ہوتا ہے گھوم کے کسی اور طرف آ جاتے ہیں. میرے نال بھی ایک قادیانی ایک بڑی بحث کی تھی, کہہ رہا جی آپ تو کہتے ہیں مرزا قادیان نبی نہیں, تو آپ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, آنا ہے یا نہیں آنا؟ نواں نواں میں بھی مرادرہ نشیدہ پڑھی اسی چیز کا بھی میں ڈاڈا سی استادہ بھی سان کرنا کیویں. میں بڑے مجھ میں جا کے میں کہا چبل جان دیا گل ہوندی پئی ہے تیرے گام میں کانے کتے دی تے تو وچ عیسیٰ علیہ السلام نو لے آیا. پہلے تو اپنا ایمان ثابت کر, بعد تینوں میں عیسیٰ علیہ السلام والا مسئلہ دساں گا. اس قادیانی دے مسئلے دے نال عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہی نہیں ہے. وہ بحث کر سن یہاں یوں ہے, یہاں یوں ہے, یہاں یوں ہے, یہاں یوں ہے. وہ جب اس میں کہنا بھی نہیں مولوی میرے ہاتھ نہیں آتا, کہہ رہا وہ جس نے آنا تھا وہ یہی ہے. میں کہا جب جواب دینا میں
کہا کتوں پڑھے بھی حضرت عیسیٰ نے آنا کہ قرآن ہے تو میں کہا قرآن نے عیسیٰ کا تعارف بھی کروایا علیہ السلام کہ بالکل میں کہا کیویں ماں دا نام ہے مریم باپ انہاں دا کوئی نہیں کلمۃ اللہ نے روح اللہ نے سمجھ آئے نہیں نا فلسطین دی سرزمین ہے باس کمزوران یہ آپ حضرات ہیں اور انہاں دا کمال ہے مردے زندہ کر دینے انیاں نو اکھی دین دینے جو بندہ کھا کے ڈیڈے لئی بندہ دستے نے جو گھر رکھ کے وہ بھی دستے نے بالکل ایسے ہی ہے میں کہا پھر میں نے دس جنہوں تو آنا بھی یہ عیسیٰ ہے وہی مسیح موعود آج بھی نادا ایم ٹی وی دیکھو تے مسیح موعود بھی آدھن استغفر اللہ نقل کفر نباشد تو میں آکھیا بھی یہ دس یہ جڑا آیا ہے یہ دی ماں دا نام کی ہے ایسے تو چراغ بھی ہے لیکن کسیٹی آتے پتہ نہیں کسیٹی میں آکھیا جنہوں تو ہی سا بنائی کلو تھا یہ دی تو ماں دا نام ہی نہیں رلدا اب گوڑیا ہر غیرت مند بندہ بول سکتا ہے نا میں نبی کی عزت پہ پہرا دے رہا ہوں پیو ہریو تے کدی آدھے غلام مردہ کدی یوسف میں کہا ایک ہوئے تھا آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی میں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو باپ نہیں ہے کلمۃ اللہ روح اللہ ہے کہ اگر پیو ہے تو بڑی عیسیٰ نہیں خیر تھی ہے یہ صرف ایک مناظرانہ رنگ دے بیچ ہے ہے ہی نہیں میں کیا علاقہ اس نے ساری زندگی فلسطین میں کیا کہ نہیں انہوں تو کسی مکہ مدینہ نہیں جانتا میں کہ جانتا تو تھائیاں تم دینا جانے رلتا رہا ہے گرداسپور دے نالے دا ضلع ہے آخری گل سمجھ آتے ہو ہے بڑے میں کہ جڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ پیر سراج شریف آستانہ عالیہ پیر بارو شریف حضور سیدی و مرشدی صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ غریب نواز سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر بارو شریف حضور قبلہ غریب نواز آستانہ عالیہ پیر سراج شریف آستانہ عالیہ پیر بارو شریف علماء اہل سنت نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول ماشاءاللہ نقشہ نقش پیر بارو کریم بے شک اور سبحان اللہ تو اچھی آنکھ ہو جاؤ اور سبحان اللہ اچھی آنکھ ہو جاؤ حضرت صاحبزادہ پیر محمد حسن صاحب باروی ثم الحسنی دامت برکاتہم العالیہ آپ اپنے پر رونق چہرے کے ساتھ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ فخر السادات عالم با عمل مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد امیر شاہ صاحب بھوروی دامہ اقبال ہوا آپ بھی تشریف لائے جملہ سجادگان و شہزادگان اللہ کریم سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے توجہ ہے بھی میرے عزیز علی جڑی میں گل سنا رہا سی ذرا سبحان اللہ فرماؤ بات اگلی گل ٹورا جلدی موبائل جو نکل کے میرا سنا دھیان فرماؤ ذرا میں کہ یہ تو کسی پاسوں میچ نہیں کرتا یہ کی ہو گیا ہے اور جتھو عوام نو ساری گل سمجھ آئی نا میں کوئی ویکھو ایک تے نہ دی ڈنڈی مارنا ویکھو جو گئے تھے وہ عیسیٰ یہ ہے تو میں کہ کسے پاس رلدا نہیں پیا اور دوسری گل ہے اے گل تو انہوں پتہ ہے بس اوقات بڑی دلیل گل نہیں کم کر دی جڑی عوامی دلیل کم کر جاندی ہے میں کہ جڑے عیسیٰ علیہ السلام گئے سننا ہن اس تے میں تو انہوں آکھاں بھی بولو تو جملے دا قتل ہو سی تو سا قدردان لوگ بیٹھو اب پہ عزت کرنی جے جملے دی میں کہ جڑے عیسیٰ گئے سننا وہ تے اننے نو بھی اکھی دین دین اے کیڑا جڑا آپ ہی کانا ہے جزاک اللہ خیر توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے اس لئے بندے نو سمجھ آئی اور جی میں بابا جی خادم رضوی آدھر گل وچ ہو رہا ہے چونکہ انہاں دے دل وچ چور ہے میں کہا گل وچ ہو رہا ہے میرا چان ہے تو انہوں اصل مسئلہ نہیں سمجھ آیا لیکن میں عرض کردہ پیا لوگ کا بڑی گل کی تھی لیکن یحییٰ بختیار نو جس ویلے نورانی صاحب کی بلا کیا نا ایدے بھی کیا ذرا یحییٰ بختیار اگو اے مرزے دا پتر آیا کھلوتا ہے ادو یحییٰ بختیار ہے وہ آدھا یہ میں قرآن پڑھوں گا یہ میں ہو سکتا ہے انہوں چھڑ اے تیرے پیو دی کتاب ہے اسے کہا جی پیو دیئے اسے کہا ایک ہی لکھے سو بھی جڑا میں نہیں مندہ ہو کنجری دا پتر ہے اسے کہا نہیں آپ یہ چھوڑیں یہ بات کو اسے کہا بات علی کہہ گا لے سانو پہلو ساڑی ماں دا تا پیو دا تا مان ہے
اور بولو تو صحیح کا سبحان اللہ میری چھٹی پئی قوم تے موڑ تے سڑنا گل بھی کر حضرت جی ایسا پھسیا اے نورانی صاحب دا تدبر ہا اور یاد رکھ لو اے بزرگ نہ ہون تے مسئلے حل نہیں ہوندے کوئی بھی مسئلہ ہوئے اپنے بزرگاں نو پیچھے نہ کریا کرو کیا بات ٹھیک ہے ساڈی پنجابی دی ایک مثال ہے پتہ نہیں تواڈے والے بولی جاندی کہ بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں چردیاں بابے نال رکھتا بکریاں چرسن میرا پوتر اس واسطے بزرگاں دا مشورہ بڑا ضروری ہے بزرگاں دا ہونا بڑا ضروری ہے مینوں ایک بات یاد آ گئی دوران طالب علمی سانو ساڈے استادہ سنائی سمجھائی سکھائی اجازت ہوے تے جناب نو سنا دیواں اجازت ہوے تے بزرگاں دا کیا فائدہ ہے ایک بندے نے آکھیا میری بیٹی ہے میں اودی شادی کرنی ہے لیکن او چھوڑ دے نال کرے سان جڑا رشتہ لین آوے تے اپنے پیو نو یا بزرگ نو نال نہ لے کے آوے جڑا کوئی بزرگ لے کے آ کے رشتہ نہ دے سا چھوڑ جامنا شروع ہو گئے ایک نے آکھیا میں شادی کرنا ہو سکے 10 نال کوئی بزرگ لے کے آیا ہو سکے کوئی نہ پکا ہو سکے کوئی نہ انہوں کوئی گل کرے بھی ہے شرطاں پوریاں کر لے وہ شرط ہی ہو جی رکھے بال نس جاوے دو آ گیا تری آ گیا انہاں پورے علاقے چو یار جیڑا جاندا ہے نویں گل کردا ہے یہ کیویں اینو بندہ قابو کرے وواتے دی دین نال شادی کرے توجہ ہے بیرامن وہ ایک بزرگ بیٹھے انہوں نے کہا پوتر مینوں لے جاؤ مینوں لے جانا تسی لکا کے تو آکھنا بزرگ میرے نال اس ٹائم کوئی تو نال میں تیرے کوئی نہیں ہونا میں تے پیچھے ہونا کدا مینوں لکا جاویں نا تو انہوں آکھی مینوں 10 منٹ دے جیڑی بھی گل کرے مشورہ میرے نال کر لیں تے ہو سکدا میں تیرے ٹانکا چلاواں اس آکھے ٹھیک ہو گیا او بزرگ نو ریڑی دے وچ لکا کے لے گیا اوتھے ٹر گیا میں آ گیا او جا کے بزرگ او جا کے میرے نال ایتھے کوئی نہیں ایتھے کوئی نہیں پیچھے تو بیٹھا نا ایتھے کوئی نہیں او تو کتا او جا کے جناب موڑ میری دھی نال شادی کرنی ہے جی کیا کرے سو سکے تو چھڑ دسو او سکے ناروان دی پئی او سکے جی او سکے جس لے دودھ دے نال چل پوسی نا اتنا دودھ گھت بات میری دین نال شادی کرے او سکے لو یہ شرط کون پوری کرے آدھا جی مینوں 15 منٹ دا ٹائم دے میں سوچ کے آواں او سکے بھی لے لا او ہن سوچن واسطے ٹر گیا اور ریڑی دے او جناب لڑ ہٹایا بابے نو آدھا بابا یہ مسئلہ بنا کھلوتے او سکے گل ہی کوئی میرا پوتر توجہ کرے سے او سکے انہوں جا کے آ کے شام تائیں پانی کاٹ میں دمی دودھ سڑنا جی پانی نہ نکلا تو من توجہ تو نہیں نہ فرمائی آپ حضرات نے کیا بات ہے جے تو انہوں سمجھ آ گئی ہوئے تا مسئلہ میں سارا سمجھا دیتا ہے او گیا نا اس سال کیا او جا کے بابا جی میں شرط منظور ہے کہ کمیں او جا کے اثر دیگری تو پہلو پانی کر لے تو میں دو دا انتظام کر لیا میں دو سٹا گا جے پانی ہوئے تو میرا دو سارا ضائع ہو جائے گا اس نے دی تو بینی پھد لئی بازو پکڑ لیا انہیں آ کے پتر مینوں لگدا ہے کوئی بزرگ نال لے کے آیا ہے اس آ کے میں بالکل لے کے آیا انہیں آ کے میں رشتہ دینا ہی تینوں ہے ایک کمینے چھڑ گئے اپنے بزرگاں نوں چھڑ گئے کام دا بندہ ہی ہے جو اپنے بزرگاں دے نال چل کے آوندا کیا بات ہے بے شک بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ پیر سواگ شریف آستانہ علیہ پیر بارو شریف علماء اہل سنت جزاک اللہ باروی صاحب اللہ آپ کو خیر و برکت دے کو گال سمجھ آئی بھیرامانوں کہ کوئی نہ آئی بزرگ نال نہیں رکھنا تو کو پیچھے رکھ لو جدی کو صلاحی بندہ لے لیندا ہے کدی نارے دو دی گت نہ پائے جاندا کیویں گتے سو بیٹھے رہے مسئلہ میں تمہیں سمجھائی جانا اور یہ آستانہ پوری دنیا تے انہاں دا فیضان جاری ہو ساری اللہ کریم مزید برکات دے آمین وجہ کیا ہے بابے سارے نال نے اللہ دے فضل دے نال الحمدللہ اللہ انہاں دی زندگیاں دراز فرمائے گرامی قدر حضرات آؤ جڑی میں بات آپ نو سمجھا رہا سی نا اس بات نو ذرا سمجھن دی کوشش کرے سارے بھائی سارے عزیز میں عرض کر رہے ہیں جڑا اج کل مسئلہ ہے عقائد دے اوتے ضروریات اہل سنت تے اور اس سے یاد رکھ لو جتنے آستانے نے ان سب نو اپنا کردار ادا کرنا پے گا میں ہون آ رہا سی واللہ باللہ تعالیٰ میرے ذہن دے اندر کوئی خوشامد نہیں ہے اور اللہ کرے میری زبان تے جو ہے میرے دل چ ہو جو میرے دل چ وہ میری زبان تے ہوے اسی ایک جگہ تے دوستاں نو پتہ لگا تو نہ آکھیا بھی 2 منٹ سانو دیو دعا کیتی جاؤ میں اوتھے بیٹھا تے ایک بزرگ آیا او دا نام سی سلطان میں نام بھی پوچھ کے آیا اے چبارے روڈ دے اوتے انہاں دی کوئی زمین شمین ہے اوتھے او بیٹھن انہاں دا ایک بچہ بھی میرے نال آیا مینوں لے کے آیا ہے اس آکھے میں جانا ہے حالانکہ کوئی ساڈا ہوندا نا کوئی بڑا لاکا دیکھا تعلق نہیں بس وہ محبت کر دے سن دین دی وجہ تو میں کہا چلیے
دعائے خیر کی وہ مینوں آکھن لگا کدے جاندے پے ہو؟ میں کہ جی میں بارو شریف جانا ہے۔ میں جی میں بندہ ٹھڈا سا بھر کے روندا نہیں اس طرح اس آکھیا انہیں اپنے پیر دا میں کہا میں پیر خورشید دا مرید ہوں، پتہ نہیں کیڑے خورشید، میں نہیں پوچھیا، اس آکھیا میں پیر خورشید دا مرید ہوں۔ پر اگو مینوں پتہ کی پیادا ہے سیاںا بزرگ مینوں آدا قسم خدا دی میں خواجہ فقیر محمد ورگا پیر کوئی نہیں ویکھے۔ اللہ سبحان اللہ بے شک۔ میں آکھیا مینوں اس پیر دی کو گل سنا مینوں پتہ لگے۔ اس آکھیا ساڈے تے ایک مسئلہ بن گیا، جینون لوکاں نے ساڈے اوتے مطلب کیس بنا دیتا، میں خواجہ صاحب کو جاندا سی لیکن دنے نہیں رات نو تے 10 کے بھی نہیں سی جاندا۔ آدھا ہے مینوں آدھا ہے قسم رب دی میں جس لے جاندا سی خواجہ صاحب دو ہی کام ہوندے سن، یا تلاوت کردے پے ہوندے سن تے یا نوافل پڑھ رہے ہوندے سن۔ اس آکھیا یہ جا پیر کوئی نہیں مرید کسے ہور دا ہے، ہن بھی وہ جیندا بیٹھا ہے۔ سادہ سادہ نے مینوں گل سنائی میں حیران ہو گیا۔ اس میں کہی انہاں دی کوئی ہور گل جنے تانوں متاثر کیتا ہوئے۔ اس آکھیا مینوں سارے تو بعد پتہ کس نے متاثر کیتا ہے؟ میں کہ دس۔ اس آکھیا قسم خدا دی جدوں تک کیوں بھی ملنگا اس طرح کہ مینوں آدا جدوں تک یہ ساڈا بزرگ زندہ رہا ہے نا اس پورے ضلع دے اندر تے قریبی ضلعاں دے وچ نہ کوئی رافضی پر مار سکیا ہے تے نہ کوئی خارجی پر مار سکیا ہے، تے جنے پر ماریا ہے نا او دے پر کٹ کے کیا بات، نہیں توجہ فرمائی، نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات۔ بے شک اس پیر نے دسیا ہے عقیدہ پہلے ہے عقیدت بعد وچ ہے۔ اس آکھیا حضرت جی اس دن میری اکھی جو اتھرو اور تیز ہو گئے جس دن اسی جنازے تے گئے لکھاں دی تعداد دے وچ بندے سن تے صاحبزادیاں 5 واری اعلان کیتا ساڈے بابا جان دی نصیحت ہے سارے رافضی خارجی تفضیلی ناسبی بالخصوص حضرت امیر معاویہ دے دشمن جتنے جہنم دے کتے ہو نکل جاؤ جنازے دیاں صفاں دے وچوں، ساڈے بابا جی نوں تکلیف ہونی ہے، سانوں غیرت مند بچے چاہیے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، آستانہ عالیہ پیر سراغ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی؟ میں حیران ہو گیا یاروں دی گل سن کے۔ ہو سکے حالانکہ میں مرید کسی اور پیر دا لیکن ایو جیا پیر میں حیاتیے چ نہیں ویکھیا، یقین اللہ تے کرو رومن لا پیا نال۔ میں کہ یار کمال ہے ایو جیا بابا اکھو پیا پونجے جناب ہولو ہولو۔ میں کہ بڑی گل ہے، اے ہوندا نے پتر کم، اے ہوندا نے پیر، اے پھر انہاں دا ویکھو نام و نشان اجے تک باقی ہے جنہ عقیدے تے پرت جیڑا ہر بھانڈے دے وچ منہ گات کے کھاوندے نے۔ آواز کمزور ہو گئی ہے، یہ دا پیری ہو رہا منہ تلے رکھے ہاتھ بھی تلے بولے گا، یہ دا پیر کو غیرت مندی بول سکتے سبحان اللہ، ہر برتن دے وچ منہ گھٹ۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، بہت اچھا علماء اہل سنت۔ توجہ ہے میری ساری پہلی میں میرا موشن ہی بھنیا ہی چمر رہے ہوں، میں موشن کیا بات، کیا بات، سارا میرا موشن بھان دیتا ہی اللہ دا بندہ۔ ہائے ہائے اے آستانہ ہوئے جتھو اسی آنے تو گڈی دا نواں چوکڑا پوا لینے آئے آج نال میں موشن ہی ختامنا پاؤ سی وہ دے پیسے وکھرے ہوندے صحیح یہ پتہ کیا بلا سنتا صحیح یہ کسے نو چھڑ جاواں تے گل ہوئی سنتا صحیح نہ یار سبحان اللہ تے آخ یار پیر صاحب نو اللہ صحت دے وے زندگی دے وے بہو محبت کریں دن اور میں اس بات دا اظہار کریں دا رہنا صرف انہاں دی مسلک کی تسلط اور غیرت اور امام احمد رضا دے سپاہی غوث جلی مہر علی مولا علی دے سچے خادم و نوکر میں اپنے پیران تو بعد فرنٹ لائن دے بندے جنہاں دے نال میں سب تو زیادہ پیار کرے نا انہاں دے وچ آستان علیہ پیر بارو کریم بھی ہے اور آستان علیہ سواگ شریف بھی ہے توجہ ہے نا پھر موسیٰ زئی شریف تے ساڑھے سیران دا تاج ہویا نا چشمے تے چلے اتھوں نے نا توجہ ہے سارے بھیراما دی یعنی میں بات عرض کر دے اس بات نو سمجھو میرے عزیز غیرت مند پیر ہونا چاہیے ہے ہو جناب علی ادھے بھی جاندہ ادھے بھی جاندہ ادھے بھی جاندہ ادھے بھی کھلو رہا ہے اور آج کل نا اتحاد دا چورن بھی بیچیا جا رہا ہے نا اتحاد ہو جائے میں اس بات نو بالکل درست اور صحیح سمجھنا اتحاد ہونا چاہیے ہے پر سوال ایک کے دا کے دے نال کے دا بس سنی دا سنی دے نال جس کو سمجھ آئیے وہ دوسرا بندہ نہیں سنی کہے رافضیوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے خارجیوں کے ساتھ تفصیلیوں کے ساتھ ناسبیوں کے ساتھ نا
جڑا تیرے پیو نو بھوکے او دے کول تے باندھا نہیں تے جڑا ابو بکر نو بھوکے، جڑا تیری ماں نو بھوکے او دے نال باندھا نہیں جڑا حضرت اما عائشہ پاک نو بھوکے کیویں بھی سچا ماں انہاں دیاں دس نا ہاں کہتے حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات خراب ہی تم نے کیے ہیں، ان کو ٹائم ہی تم نے دیا ہے، جب تک بندے غیرت مند رہے نہ خارجی اس ملک میں پر مار سکا ہے نہ رافتی مار سکا ہے، وہ سنی تمہیں جاگنا پڑے گا، یہ وطن کل بھی سنیوں کا تھا آج بھی سنیوں کا ہے، یہ جاگنا پڑے گا تمہیں، بے شک عدم تشدد ایسی بھی قائل ہیں لیکن حلال حرام اکٹھا کرنا اس کے ہم قائل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے، کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں ایسی ضرورت ہے، اٹھا اپنی ضرورت اور لے جا، تینوں ضرورت نہیں، تینوں کرسی چاہی دیئے، تینوں چاہ دی ایک پیالی چاہی دیئے، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، یہ بند کرو اور اگلی بات بھی سنو اور دھیان کے ساتھ سنو میرے بھائی، جیڑا عقیدہ اہل سنت ہے اور یہ دی ضروریات ہے، وہ دے وچوں پہلا مسئلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بھی نے، توجہ میرے افضل البشر بھی ہیں، افضلیت مطلقہ دا تاج صدیق اکبر دے سر تے، اور اس تو بعد صرف انج نہیں یہ دیاں حدود و قیود ہیں، خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، تئی توجہ فرما رہے اور نال اے بھی گل نال ہے بھی آپ نے ایک خلافت کوئی نہیں مالکہ نے عطا فرمائی ہے، اور مسلمانہ نے اللہ دی عطا دے نال اے دے اتے اجماع فرمایا ہے، علماء نے لکھا ہے اے اجماعی اور قطعی مسئلہ ہے، یاد رکھ لے، اے باب عقیدہ دا مسئلہ ہے، افضلیت صدیق اکبر، اے باب فضیلت دا مسئلہ نہیں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ دے اندر ہی جو لکھے ہے، اس واسطے جڑا اے دے ڈنڈی مارے آکھے نہیں جی ٹھیک ہے یہ خلافت مولا حضرت صدیق اکبر کے پاس ہے پر علی تو علی ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ علی پیچھے ہو جائے، تو میں کہتا تو دل بار کرنا یہ جی ذرا مالا تریشر کرا تینوں میں سیٹ کرا، آج کل یہ بھیڑیے موجود ہیں جن کو بڑا شوق ہے، ہماری بھی تحقیق ہے، میں کہا چوکر تحقیق نکل جا دفع ہو جا، تیرا مقام یہ تھے نہیں، اہل سنت عقیدہ 1400 سال تو طے شدہ ہے، اس دے اندر کوئی بھی نقب لا سکدا، نبیاں تو بعد سب تو افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی ذاتی اقدس ہے، یہ عقیدہ ادھر ہاتھ کھڑا کر کے میں دسے، بے شک نمبر 2 جلدی جلدی ان سن دے چلے آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اور خلیفہ بلا فصل، اور دوسرے نمبر تے حضرت فاروق اعظم، تیسرے نمبر تے عثمان غنی، چوتھے نمبر تے مولا علی، سمجھ آ رہی ہے، اور اس خلافت راشدہ دا تتمہ حضرت امام حسن دی وہ جڑی 6 ماہ خلافتیوں دے نال ہویا ہے، یہ بھی میں احتیاطاً جملہ بول رہے ہیں تاکہ بعد میں کو نچنا کودنا نہ شروع کر دے وے، توجہ ہے صاحب حضرات کہ کوئی نہیں جناب، نمبر 1 نمبر 2 جس ویلے نبی پاک دی اہل بیت دی گل آئی نا تو اپنی پسندیدہ اپنی چوائس نہیں چلے گی، بس جی حضرت سیدہ پاک ہیں، مولا علی پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں، بس تو نبی بس یہ نہیں ہے، تینوں کس نے آکھیا یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے، اہل بیت جب بولا جائے گا اہل سنت کے نزدیک سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں ہیں، دوسرے نمبر پر نبی پاک کی ٹوٹل اولاد، اس میں بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ گھرانے جن پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، یہ سارے اہل بیت دے وچ آندے ہی نے، اپنی پسندیدہ اور چوائس کی شخصیات نہیں، جو دائرہ قرآن و حدیث کا ہے اس کے اندر جو شخصیات آتی ہیں وہ شخصیات ہیں جن کو تم اہل بیت کہتے ہو، توجہ ہے نا سب حضرات دی، اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو بیٹیاں دی گل آوے کہ نبی پاک دیاں بیٹیاں نے 4، کتنیاں نے 4، جڑا کہ ہم 3 کو نہیں مانتے، ایک کو مانتے، وہاں کیا سی تینوں بندہ ہی نہیں مانتے، اگلی گل کر تو بندہ ہی نہیں، تیرا توقی نہیں بنتا ہے گل کرنا بھی تو بھی بندہ ہے، کیوں؟ میں نے کہا اگر انج ہو جاوے کتاباں بھی تیریاں ہون، لکھاری بھی تیرے ہون، چھاپا بھی تیرا ہوئے تے وچ لکھیا ہوئے تے مڑ من سے آکھے جی آ، میں کہا مڑ تیار ہو جا، پیڑ لالا، میدان دس دے، پیرانو دس دے، سانو دس دے، جتھے اسی بولے صاحب نہیں کتاب کھول کے سائیں اے کتاب ہے اچھا اسی بولنا بھی نہیں تے جی لکھیا ہوئے تے موڑ لتر بھی تیرے تے سیر بھی تیرا تے مارنا لاؤں میں تے سواد نہ آ جائے، تماشے کرتے ہو، نبی پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ قرآن و حدیث کے دلائل تو ہیں ہی ہیں،
یاد رکھ لیں اپنے پرائے سب کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ پانچتن پاک دیا 5 کتاباں دے حوالے ہیں زیادہ دے اندر، لیکن پانچتن پاک دے 5 حوالے اسی دے سکنے ہیں تے اتھائیں بیٹھے دے سکنے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ دا فضل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن کسی نے سرکار ہے تو دسے چاہ علاج کر لینے ہیں، بولے اندے تنہ پہ ہو سو یار ہے کڑی بات ہے، تماشے بند کرو، یہ ہے ضروریات اہل سنت کا مسئلہ۔ یقین کرو ٹائم بہت تھوڑا ہوندہ ہے، نہیں تو جنہیں تواڈی بولیے چاندے نا اتنا مرے سانے جتنا گھیلے ساں، یہ وہ حساب ہے۔ دلائل اہل سنت کے ایسے اللہ کے فضل سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور اہل بیت ہر دو فریق سے محبت کرنا یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، یاد رکھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کے مابین جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کفے لسان چھڑے جلد میں کے بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک بڑا نازک مسئلہ دساں، مشاجرات بیان نہیں کر سکتے، فضائل بیان کرنے چاہیے دینے۔ لوگ آتے ہیں فضائل بھی بیان ہے، کیوں نہیں فضائل تم بیان کر سکتے بھائی؟ فضائل بھی بیان کرنے ہیں، مشاجرات کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ آج مشاجرات بیان اور فضائل ہوئے، امیر معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو میں کہہ تیرا پیو مویا ہے، یہ تو عرس کرنا ہے، یہ کو ہے فضیلت، کو نس ہے، کو حضرت میری معاویہ کے برابر ہے نہیں، یہ تو اور سو سکتا ہے تو جدی صحابیت قطعی ہے وہ تو حضرت امیر معاویہ دا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کو مینوں بھی تداسنا یار ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور حضرت امیر معاویہ کو عام صحابی تھوڑے ہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ یہ امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، کاتب وحی ہیں، اور 40 سال تک یہ گورنر رہے، 20 سال خلفاء کی موجود اور 20 سال اور 20 سال بعد کے آپ دیکھیں جب صلح ہو گئی تھی تو وہ لوگ بھی کان کھڑے کریں، بلکہ کان پکڑ لیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو لڑائی بیان کرتے ہیں کہ جنگ ہوئی ہے تو وہ امام حسن والی صلح کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور 20 سال تو بعد میں دونوں بھائی زندہ رہے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور دونوں نے کبھی بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ کیوں؟ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو ضرور اقدام کرتے۔ جو یزید کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، یزید کے سامنے آ سکتے ہیں، تو ادھر کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے جو لوگ ڈنڈی مارتے۔ اور آج کل کے کئی بھیڑیے آ گئے، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ وہاں پر شرطیں تھیں، میں کہ شرطیں تیرے پیو لکھیاں سر جی، وہ رافضیوں نے لکھ دیا کہ شرطیں ٹوٹ گئی، تو نس پیا۔ حضرت امام حسن سے بڑا کوئی سید نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے فیصلہ کر دیا ہم آپ کے فیصلے کے پیچھے کھڑے ہوئے بس۔ اور حضرت امام حسین سے بڑا سید نہیں ہے جو یزید کے بارے میں آپ کا فیصلہ ہے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ کوئی بندہ یزید کو ابو جی بنانے کی کوشش نہ کرے، توجہ نہیں فرما رہے۔ اچھا اتنی بات کرو تو بس اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں تم نا حضرت امیر معاویہ کو علی کے برابر لے جاتے ہو، تو میں کہ برابر اعلیٰ یہ الہام تینوں کدوں ہویا ہے؟ کیا بات ہے؟ تینوں کیا نے آکھیا ہے؟ کس نے آکھیا ہے؟ یہ تو خود نبراس پڑھ کے دیکھ علامہ پرہاروی نے خود لکھا ہے۔ فرماندے نے حضرت امیر معاویہ کو کس نے پوچھا تسی افضل ہو یا علی افضل نے؟ یہ مولا علی نے خود فرمایا، اوے میں امیر معاویہ خود فرما رہے ہیں۔ فرمان لگے اوے آج جڑا خط ہے نا، خط یہ حضرت علی نے اپنے ہاتھاں نال لکھے ہے، اے علی دا خط حضرت ابو سفیان دی پوری نسل تو افضل اور اعلیٰ ہے، علی تے بڑھ علی ہے نا۔ تو جب حضرت امیر معاویہ کا یہ فتویٰ ہے تو تینوں الہام کینے کر دیتا وہ یہ برابر کر رہے ہیں؟ اہل سنت میں برابری کرنا جائز نہیں برابری کرتے، لیکن چونکہ صحابی ہے، صحابی کے خلاف ہم کسی کتے کو بھونکنے تو نہیں دیں گے نا جی۔ اس لیے فرمایا جو حضرت امیر معاویہ کا دشمن ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ آپ نے کتا دیکھنا تو حضرت امیر معاویہ کو بھونکنے والے کو دیکھ لیں۔ 4 ٹانگوں والے نہیں ہوتے، آج کل 2 ٹانگوں والے بھی ہیں۔ 5-4 بندے ڈھلے پائے بیٹھے ہو خیر پہنے کہ مرتکڑی ہو کے بولے آ کرو، صحابی رسول ہے۔ رہ گئی بات صحابہ کی اور اہل بیت کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ آپ اہل بیت کشتی ہے، صحابہ ستارے ہیں، ستارے دیکھ تاکہ منزل مل جائے، کشتی میں بیٹھ تاکہ بوڑ نہ جائیں، دوئے کام کر تو پھر سرے لگیں، اتنے بے دریا تو تلے بوڑ جا سے، تو یہ تلے بہ گیا تو اتنے نہ بیکھیا تو منزل نہ مل سیا۔ توجہ نہیں فرما رہے، دونوں کے ساتھ پیار کرنا پڑے گا۔ اس کی تصریحات و تفصیلات میں اور بیان کرتا، لیکن آخر میں یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں، آستانہ عالیہ کے ساتھ جو ان کا خاص پیغام ہے نا، یہ لوگ علم دوست ہیں،
مجھے وہ سلطان بتا رہا تھا کہ میں ایک باری گیا تو ایک عالم دین آئے بیٹھے سن خواجہ صاحب دی خدمت دے اندر لوگ پیسے دیندے سن نا جت آپ تلے رکھی رکھیوں بھی انجے سنایا فرماندے نے آپ وے دینے سے تو اینج کر دے سن اینج کر کے تے عالم دین دیندے فرمایا پتہ چل گیا سید آ گیا ہے فرمایا جتنے پیسے دو ہاتھ چا کے سارے سید دی جوڑی دے وچ پا دیتے یا اللہ یہ ہے آپ کے آستانے کا پیغام علم دوستی مدارس خیبر سے چل پڑو کراچی تک دائیں بائیں ساری سرحدیں دیکھ لو پیر بارو شریف کا فیضان تمہیں نظر آئے گا اور عقیدے کا تسلب آج تک تمہیں نظر آئے گا بے شک یہ ہے ہوتا ہے پیروں کا کردار سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ زندہ باد پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے حضرت صاحب پیر محمد حسن صاحب قبلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیخ الحدیث ہیں خود صدقے جامع آج کل تو پیر ہی ہوندہ جڑا ڈھولتے آوے انہوں پیر آتے ہو شیخ الحدیث انہوں پیر کون مننے یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے ویسے لکھا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی آپ دیکھو کسی ایک بندے نے آکیا یار میں نا چاہنا کہ میں ولی بھی بنا تو میں نے لوگ سیانن بھی نہ دوبارہ پھر سنیے میں ولی بھی بن جاواں تو میں نے لوگ سیانن بھی نہ پہچانن بھی نہ تو میں کی کراں فرمایا مسجد دا امام بن جا جے تینوں کو ولی مان جاوے تے گل ہوئی نا مسجد دا امام بن جا سمجھ آ رہی ہے یعنی مطلب دین پڑھ جا دین پڑھا دین دی گل کر مدرسے پڑھا اینوں کوئی نہیں مننے گا ایو تو رولا ہے اصل لیکن ایک واحد پیر ہے جمعہ بھی مدرسے بھی خود بھی شیخ الحدیث لیکن اللہ دے فضل دے نال پیر بھی سارے بندے لیکن باقی پیرو مہربانی فرماؤ نا ایو گڈیاں تے تتر بٹیرے گھوڑے مہربانی کرو انہاں دی تقلید فرماؤ نا سائیں یہ جو 70-80 لاکھ دا ایک گھوڑا یا 2 کروڑ دی ایک گڈی ہے تو 2 کروڑ دا تے سال دے بڑا ٹوری مدرسہ تے سال تو بعد پتہ نہیں تو ریلی جتنا ہے کہ نہیں جتنا تے ادوں آ کے تیرے 20 حافظ بن جانے نے تیرا پیو بھی بخشیا جانا تے تم ہی بخشیا جانا آواز مٹھی ہے صدقے جاواں تواڈی چوپ تو واہ پائی واہ بیٹھے ہو اس واسطے یار کردار ادا کرو اپنا اور آستانہ یا سواگ شریف نو ویکھو بارو شریف نو ویکھے انہاں دے ملحقہ جتنے علماء و مشائخ نے یقین کرو عقیدے واسطے اور اس آستانے دی ایک میں خصوصیت تو انہوں دستا پہ ہاں میں جدو دا میں آنا شروع کیتا جو میں محسوس کیتا ہے نا کوئی بندہ قادری ہوئے چشتی ہوئے سہروردی ہوئے نقش بندی ہوئے ویسی ہوئے کوئی بندہ ہوئے جو میں محسوس کیتا ہے اے بندے سلسلہ نہیں وے دے اے بندے صرف عقیدہ وے دے انہیں کیا بات انہاں دا معیار طریقت دا کوئی گروہ نہیں انہاں دا معیار عقیدہ امام احمد رضا ہے او دا مشرب جیڑا بھی ہوئے بے شک انہاں لوکاں نو میں نفرت کر دیا نہیں بیکھیا بلکہ پیار کر دیا بیکھیا توجہ ہے سب ادرات دی اس آستانے دی خصوصیت ہے عقیدت بعد اچ کر دینے پہلے عقیدہ وے دینے پھر دوسری بات ہے اس آستانے دا میں خاص پیغام تو انہوں دیندہ پیا یہ سکھو یہ نا بندے دا سینہ چوڑا ہوندہ ہے وسعت پیدا ہوندی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ساڑھے مسلک دی وسعت ہے مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جتنے سلسلے ہیں یہ سب نہریں ہیں اور علاقوں کو سیراب کرتی ہیں سمندر ایک ہی ہے توجہ نہیں فرمائے تہار نار دنال بنا کے رکھ ہر دا حیاء کر کہ اس آستانے دا خاص پیغام بھی ہے اور یہ علماء دا احترام بھی ہے اور تسا جمیع احباب بھی استقائم ثابت رہنا ہے اتھے ہر مشرب دے بندے بیٹھے نے لیکن انہا بلایا عقیدے دی وجہ تو اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے ملک دے طول و عرض دے اندر جتنا دین دا کم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے اس کام نو قبول فرمائے علماء مشائخ دے نال انہاں دی محبت انہاں دی انہاں دے نال عوام دی انہاں دے نال اور تواڈی انہاں دے نال اللہ تعالیٰ اس دے اندر برکات عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین